خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان، بے پناہ نعمتیں نصیب فرمائیں۔ خدا کسی بھی عدد کو شمار کرنے کے لیے خدا بہت ہے۔ اور نفیس ایک فرمان ہے، مولا امیر المومنین کا درود بھیجے گا، محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ امام نے خدا متعال کی طاقت احصاء یعنی اس کے شمار کرنے کی قدرت کو ایک جملے میں بیان کیا۔ فرمایا خدا وہ ہے جو جنگل کے درختوں کی چھالوں، یہ ابھی تک میں نے 2-3 پیرامیٹرز امام کے قول سے نقل کر دی۔ جنگل کتنے دنیا میں جنگل ہیں؟ 2.5۔ ان جنگلوں میں کتنے درخت ہیں؟ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں؟ کروڑوں سے زیادہ شاید ہو گئے ہوں۔ ان درختوں کی چھالوں کی سوراخوں میں موجود مچھروں کے پروں کے ہلنے کی تعداد کو بھی خدا جانتا۔ یا اللہ، بھائی جنگل میں کتنے درخت ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ ان درختوں میں چھالوں میں کتنے سوراخ ہوں گے، ان سوراخوں میں کتنے مچھر ہوں گے، اور ان مچھروں کے پر کتنی دفعہ ہلتے ہوں گے۔ جو خدا یہ سب جانتا ہے وہ میرے آپ کے اعمال نہیں جانتا۔ ہمارے اعمال ہیں کیا کیا؟ میں بہت تیزی سے موضوع کی طرف آؤں گا۔ آج کے لیے ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ یہ کہ دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کریں، اسلام کا اس پہ پرسپیکٹو کیا ہے، اسلام اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے، اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ لیکن ذرا سا اپنے ذہن کو تیار کرنے کے لیے درود بھیجے گا، محمد وعلی محمد۔ جو کچھ ہم لوگ زندگی میں انجام دیتے ہیں وہ سب اعمال کا حصہ ہے۔ اعمال صرف جسمانی نہیں ہوتے، اعمال ذہنی ہو سکتے ہیں، اعمال فکر میں ہو سکتے ہیں۔ نیت خود ایک عمل ہے اور سب سے اہم عمل ہے۔ اچھا، اب نیت کا کیا معاملہ ہے؟ بھائی اگر میں اپنے ہاتھ سے کچھ کرتا ہوں تو آپ کو میرا ہاتھ نظر آتا ہے، اگر میں کچھ بولتا ہوں تو آپ کو میرا کہا ہوا سنائی دے گا، اگر میں کچھ دیکھتا ہوں تو شاید آپ کو نظر نہ آئے کہ میں کہاں دیکھ رہا تھا، لیکن بہرحال میری آنکھیں ہلیں گی، کچھ تو ہوگا۔ لیکن جب میں سوچتا ہوں تو کیا ہے؟ پھر آپ کو کچھ نہیں پتا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ خدا ہم سب کی فلم بنا رہا ہے، قیامت کے دن ہماری فلم دکھائے گا، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی کوئی فلم نیت کو کاپی نہیں کر سکتی۔ بھائی فلم کیا کر لیتی ہے؟ آپ CCTV کیمرہ لگائیں یہاں پر، یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے، یہ میرے وجود میں صرف مادی حصے کو یہ کیچ کر سکتا ہے، یہ کیمرے کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے، لیکن میری نیت کیا ہے اس کو تو یہ نہیں کر سکتا، جبکہ نیت بھی عمل کا حصہ ہے۔ اور خدا متعال فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کوئی ایک ذرہ نیکی کرے گا، عمل انجام دے گا، عمل کے اندر کیا شامل ہے؟ نیت بھی شامل ہے۔ اور ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ انسان کے زیادہ تر اعمال جن کے اوپر جزا ملتی ہے، جن کے اوپر سزا ملتی ہے، وہ ذہن سے ہی ہوتے ہیں، جسم سے کم ہوتے ہیں، جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک۔ بھئی آپ دیکھیں اپنی نماز کے اندر آپ کا جسم کتنے فٹ ہلتا ہے؟ جسم نہیں ہلتا زیادہ۔ کیا ہوا؟ آپ جہاں پہ کھڑے تھے اسی کے آس پاس کہیں ادھر ادھر ہوں گے، 2 قدم بھی آپ بڑھائیں گے نماز باطل ہو جائے گی آپ کی۔ تو آپ نے وہیں اٹھنا بیٹھنا ہے کہیں، صحیح ہے؟ تو کتنے آپ نے حرکت کر لی جسمانی؟ کچھ بھی نہیں کی، تھوڑی سی کی ہے، صحیح ہے؟ اور خدا متعال فرما رہا ہے اپنے نبی کی زبان میں کہ یہ نماز مومن کے لیے معراج بن سکتی ہے۔ معراج کتنا فاصلہ ہے؟ آسمان تک کا فاصلہ ہے معراج۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ۔
معراج کا فاصلہ ہے. خدا متعال نبی کی زبان سے فرماتا ہے کہ یہ تم نماز کے اندر معراج حاصل کر سکتے ہو. اچھا یہ کہاں سے حاصل کریں؟ جسمانی لحاظ سے تو اتنا صحیح ہے ہم لوگ، نیت سے. بس نیت اصلی عمل ہے، اور وہ عمل کسی کیمرے میں نہیں آئے گا، وہ صرف خدا متعال اس نیت کو ریفلیکٹ کر رہا ہوگا. البتہ جلدی سے اس بات کو عرض کرتے ہوئے موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ میکینزم ہمیں نہیں پتہ کہ اچھی نیت جنت کا محل کیسے بناتی ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم. بری نیت کھڑی ہوئی فصل کو کیسے جلاتی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے گئے، ایک جگہ پہ ایک فصل دیکھی اگی ہوئی تھی، گویا اگلے ہی لمحے میں یا کچھ دیر کے بعد دیکھا اس میں آگ لگی ہوئی تھی. پھر دیکھا دوبارہ فصل لگ رہی ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ اب یہ ایک مرحلہ ہے کہ نبی سمجھانے کے لیے جبرائیل سے پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیا ہے. خود جبرائیل جو ہیں وہ نبی کے شاگرد ہیں، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے نبی یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ کچھ کام اچھے انجام دیتے ہیں، پھر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جتنا کیا تھا سب میں آگ لگا دیتے ہیں. یہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یہ جو ہم کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ آگ لگا دیتے ہیں، یہ ہم کوئی تیلی نہیں سلگاتے ہیں، یہ ہم اپنی نیت سے لگاتے ہیں. اور یہ جو آگ ہے یہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. کل پرسوں میں عرض کر رہا تھا کہ جو حمالۃ الحطب ابو لہب ہے، اس کی آگ قیامت میں ظاہر نہیں ہوگی، اس کے ساتھ چلتی تھی، تبھی اللہ کے نبی نے اس کو ابو لہب کہا تھا. ابو لہب اسی لیے کہا تھا کہ اس کی آگ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھی. تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ ابو لہب ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ابو لہب ہے نا، ایک تو اس کی آگ ہے، لیکن یہ اس کی آگ اتنی عجیب آگ ہے کہ یہ اس کے ہاتھوں کو بھی جلا دے گی، اس کے ہاتھوں کو توڑ دے گی. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کیسے ایک آگ جو نیت سے لگتی ہے وہ ان ہاتھوں کو توڑ دیتی ہے جو جسمانی وجود شمار کیے جاتے ہیں. تو میں نے جو نیت سے آگ لگائی نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ میری ساری طاقتوں کو جلا سکتی ہے، جیسے ابو لہب کی آگ نے اس کی ساری طاقتوں کو جلا دیا. اس کی ساری طاقت کیا تھی؟ مکے کی چودراہٹ، اس کا خاندان، اس کی دولت، اس کی اولاد، سب کچھ اس کی اس نیت کی آگ نے غارت کر دیا. نیت کی طاقت اتنی ہے. حسین حسین حسین